ناظرین و سامعین، 16ویں سبق کے تیسرے سیگمنٹ تجوید و قرات کے اصول و ضوابط کے ضمن میں آج ہم رموز اوقاف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رموز اوقاف مدرجہ ذیل ہیں، جیسا کہ آپ ٹی وی سکرین کے اوپر بھی ان کی پوری فہرست دیکھ رہے ہیں۔ تو رموز اوقاف، اس کے بارے میں بنیادی بات سمجھ لیں کہ تجوید و قرات میں یہ سب سے اہم ترین ایک حصہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے جب پوچھا گیا کہ حضور ترتیل کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہوا ادا الحروف و معرفت الوقوف۔ تو یہ حروف کو صحیح طرح ادا کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا اور وقفوں کے علم کو جاننا کہ کہاں وقف کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے، راز طریقہ، اوقاف وقف کی جمع ہے۔ سب سے پہلے یہ گول تا جو پڑی ہے، اس کو دائرے کا نشان یا آیت کا نشان بھی کہتے ہیں۔ یہاں رکنا چاہیے، یعنی سانس بھی توڑ دینا ضروری ہے، ورنہ وقف نہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، سانس توڑ دی۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ بعض ایسے کرتے ہیں کہ وہ وقف بھی کرتے جاتے ہیں، سانس بھی نہیں توڑتے اور آگے بھی چلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں وقف کریں گے تو پھر سانس توڑنا ضروری ہے، اور وقف جو ہے وہ اگر ایسے نشان پہ کریں تو پھر پیچھے سے لوٹانا نہیں پڑے گا، تو یہاں رکنا چاہیے۔ پھر آگے جیم جو ہے چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وقف جائز، یعنی رکنا چاہیے۔ اگر نہ رکے تو مذائقہ نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر رک گئے، سانس ٹوٹ گئے تو کوئی نہیں، پھر پیچھے سے لوٹا کے پڑھنا ضروری نہیں۔ پھر آپ اگلی عبارت سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ پھر آگے یہ طوا جو ہے، یہ وقف مطلق کی نشانی ہے، یہاں رکنا ضروری ہے، تو وہاں رک جائیں۔ اگر کوئی نہیں رکتا، پڑھتا جاتا ہے تجوید و قرات کے اصول و ضابطے کے مطابق، تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر پوری حرکت وہ پڑھ کے جائے گا، یہ نہیں کہ وہاں وقف بھی کر دے، یعنی ساکن بھی اس کو کر دے اور سانس بھی نہ توڑے اور ساتھ آگے بھی دوڑتا چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لام جو ہے یہ نہیں کی علامت ہے، یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ جہاں لام ہو وہاں پہ وقف نہیں ہے۔ ہاں اگر آیت ختم ہو رہی ہے، یہ گول دائرہ بڑا سا آ گیا ہے، تو پھر جو ہے اگر سانس ٹوٹ گیا یا وقف کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن آیت کے درمیان میں کہیں لام آئے تو وہاں نہیں رکنا چاہیے۔ میم کا مطلب ہے وقف لازم، یہاں رکنا، یہاں ضرور رکنا چاہیے، ورنہ معنی الٹ جائے گا۔ یعنی اگر آپ رکے ہیں تو رک گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اجازت ہے رکنے کی، لیکن اگر نہیں رکے تو پھر آپ وہ تجوید و قرات کے اصول و ضابطوں کے مطابق جو ہے وہ مسلسل پڑھتے چلے جائیں۔ آیت کے درمیان اگر میم یہ آ گیا تو رک گئے ہیں، تو پھر پیچھے سے لوٹانا ضروری نہیں۔ صاد اور یہ سلے کا مطلب یعنی ملائیں، ملا کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہاں کو معنی مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ملا کے پڑھتے چلے جائیں۔ آگے وقف کا لفظ لگا تھا، ملانا یعنی زیادہ رکیں لیکن سانس نہ توڑیں۔ پھر ایک سکتہ ہوتا ہے، یہ بھی وقفہ ہوتا ہے، تھوڑا سا کم رکیں لیکن سانس نہ توڑیں، یعنی رک بھی جائیں گے سانس توڑے بغیر، پھر آگے چلے جائیں گے۔ پھر آگے یہ 2-3 نقطے ہیں، ایک جگہ پر رکیں، دوسری جگہ ملائیں، یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ قاف اور دوسرا کاف جو ہے کشش والا، یہاں رکنا نہیں چاہیے، ایک جگہ پر وقف کریں اور دوسری جگہ پر ملا کر پڑھیں۔ تو یہ رموز اوقاف کی یہ علامتیں جو ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بنیادی نقطہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ جہاں آیت ختم ہو رہی ہو تو وہاں کسی قسم کی علامت ہو یا علامت نہ ہو، وہاں رک سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ ایک ہی ساتھ سے 2 3 4 5 10 آیتیں پڑھنا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں، صرف یہ خیال کرنا ہے کہ پھر آپ نے جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے اس کے آخری حرف کی حرکت جو ہے وہ پوری جو تجوید و قرات کے اصول و ضابطے اس کے مطابق پڑھنی ہے۔